جی السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. ہاں جی. میرے جو سوال تو میرے کافی سارے ہیں. پہلے تو کچھ جو غلطیاں ہوئی تھی بیان میں آج، جیسے جو ہمارے بھائی تھے کفایت اللہ، انہوں نے 2 حدیثیں کوٹ کی تھی، ویک حدیثیں. ایک تو والی حدیث انہوں نے کوٹ کی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری جو امت ہے وہ گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، وہ ویک حدیث ہے. اور آپ جو کفایت اللہ کے بارے میں بول رہے ہیں ہاں کہ جی انہوں ہاں نے جی ویک ہاں جی بتائی؟ ٹھیک ہے، تو سوال پوچھیے نا، اچھی بات ہے. ہاں ویک، تو وہ ویک حدیث میری ہے. امت گمراہی پر دوسری جمع نہیں ہوگی، یہ ویک حدیث آپ نے کہا. اوکے، اور بولیے دوسرا سوال. ہاں جی. شیخ کفایت آپ سے دوسری جو سوال. نہیں دوسرا سوال کیا، پہلے یہ پروف تو کریں ویک حدیث ہے. پہلے ایک سوال پہلے وہ پروف تو کرے کہ ویک حدیث ہے. ایسے بول دیں گے ویک حدیث تھوڑی مان لیں گے. پروف کریے کیوں ویک حدیث ہے، آپ کیوں ویک بول رہے ہیں اس کو. ہاں عمران بھائی، آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں ویک ہے، ذرا بتائیے دلیل. ٹھیک ہے. تو یہ جو حدیث ہے، ٹھیک ہے، اگر ابن ماجہ میں ہے یہ 350، ٹھیک ہے. اس حدیث میں ایک راوی ہیں ولید بن مسلم، جو ویک راوی ہیں. دوسرے راوی ہیں اس میں مان بن رافع، وہ بھی ویک راوی ہیں. ایک ویک راوی ہو تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اس میں ایک سے زیادہ ویک راوی ہیں. اس کے علاوہ یہ جو حدیث ہے، ایک منٹ میں نے جو حدیث ہے ابن ماجہ کی نہیں ہے، مستدرک حاکم کی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا پرابلم ہے آپ بتائیے. ٹھیک ہے، آپ مجھے اس کی پوری سند دیجیے، میں بتاتا ہوں کیا پرابلم ہے. آپ کو پتہ نہیں تو آپ نے اعتراض کیسے کر دیا؟ آپ نے نہیں کیسے میں بتا رہا ہوں نا، سند پڑھا تھا. ایک منٹ، میں نے سند بتا رہا پڑھا ہوں تھا، کہ ویک حدیث میں نے سند نہیں پڑھا نا. آپ سند آپ نے کیسے اعتراض کر دیا؟ آپ نے اعتراض تو کیا تو وہی آپ کو سند معلوم نہیں تھی. جواب. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو پورا بیان بتا دیتا ہوں. آپ یہ کوئی دقت کی مستدرک بات نہیں ہے. حاکم کی سند لائیے اور اس پہ اعتراض کیجیے. میں نے آپ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بتا رہا ہوں، بولنے تو دیجیے. پیچھے جا کے سن لیں. میں نے مستدرک حاکم کا نام لیا ہے، وہاں سے میں نے حدیث پڑھی ہے، اس کی سند پہ کیا اعتراض آپ بتائیے. آپ نے پتہ نہیں کہاں سے کیا کیا اعتراض پڑھ کے رکھے ہیں، آ کے بیان کر رہے ہیں. نہیں میں تو کوئی تیار ہو کے نا بیٹھا تھا. میں نے تو آپ کی وہ حدیث سنی تو بتا رہا ہوں، وہ حدیث ویک ہے. میں پورا کرنے تو ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، اس میں بھی ویک ہے. یہ حدیث جو ہے ترمذی میں بھی موجود ہے، تو جو موجود ہے اس میں بھی یہ ویک سند سے ہے. عمران بھائی، کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ کوئی ہاں حدیث جی. پر اگر متن پر فیصلہ کرنا ہے تو ساری سندیں جمع کرنے کے بعد فیصلہ ہوگا نا؟ کیا آپ صرف ایک سند دیکھ کر جواب فیصلہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیے اس کے اوپر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ اعتراض اٹھا رہے ہیں سپوز کریے، تو آپ کو ہوم ورک کیا بنتا ہے اس میں آنے سے پہلے یہ کہ آپ اس کے دیکھیے کون سی سندیں ہیں. جب شیخ کفایت آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے مستدرک حاکم کی سند پیش کی، تو آپ کا رسپانس سن کے ایسا لگا جیسے پہلی بار آپ سن رہے ہیں کہ اچھا مستدرک حاکم میں بھی حدیث ہے. تو آپ تھوڑا اسٹڈی کر کے آدھے گھنٹے میں زید بھائی نہیں میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ میں تو شروعات کر رہا ہوں نا. تو ابن ماجہ میں ہے، اس میں ویک ہے. ترمذی میں ہے، اس میں ویک ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو نمبر نکال دیتا ہوں. شیخ البانی نے سلسلہ صحیح میں شیخ کفایت نے کہا مستدرک حاکم کی حدیث انہوں نے پیش کی. زید بھائی آپ بھی آڈینس بھی سن رہے ہیں نا. کہا گیا اس کا جواب دیجیے. زید بھائی بولنے تو دیجیے نا، آڈینس بھی سن رہی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حدیث کہاں کا موجود ہے، تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے بس میں بس بنا ریسرچ بات کر رہا ہوں. میں ریسرچ کی بات کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں. اور حدیث سمجھ میں آئے گا آپ ریسرچ کر کے آئے، اور نہیں پتا ہے تو بولنا مجھے یہ نہیں پتا ہے، یہ پتا ہے، ایسا بولیے. میں اس کی جواب دے رہا ہوں. میں وہ حدیث نکال لیتا ہوں. جسٹ مجھے 2 منٹ دے دیجیے بس. جی 2 منٹ دوں آپ کو. میں رکھتا ہوں آپ کو. میں دوسرا سوال لے لیتا ہوں. نو پرابلم. ہاں آپ کو جی ٹھیک ہے 2 منٹ. ٹھیک ہے 2 منٹ. چلو نیکسٹ. اچھی بات ہے. میرے تھے کہاں ہیں، ان کو کنیکٹ کریے. ہاں عمران بھائی، آپ کو مل گئی دلیل؟ آپ نے دیکھ لیا حدیث؟ ہاں جی. پہلے میں اس کا جواب اس سے پہلے میں جو ہے بھائی سے پوچھنا چاہوں گا. میں معافی چاہتا ہوں، ان کا نام تھوڑا بھی مجھے یاد نہیں ہے، تو بار بار میں بھول جاتا ہوں. کفایت اللہ، معافی چاہتا ہوں. تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ میں بتاؤں گا کہ ضعیف کیوں ہیں. کہ جب ان کو سند ہی نہیں پتا تھی تو انہوں نے ایک حدیث کو کیسے صحیح بول دیا، یا صحیح حدیث سمجھ کے انہوں نے کیسے کوٹ کر دیا وداؤٹ نوئنگ دی سند. کیونکہ آپ اللہ کے رسول کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا. بغیر کیے آپ یہ بتاؤ، جو آپ ضعیف بول رہے ہو تو آپ. ایک منٹ زید بھائی، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہمیں سند نہیں پتا؟ ابھی سند پتا ہم کو نا. نہیں ابھی نہیں، میں نے جب آپ سے پوچھا، جب میں نے آپ سے آپ کا سوال سن لیا نا. میں ابھی آپ سے زید بھائی ان کو باہر کیجیے، جواب دینے مجھ کو. ہاں جی میں میوٹ کر رہا ہوں. آپ نے یہ کیسے دعویٰ کر لیا کہ جو ہے مجھے سند نہیں پتا؟ میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ جب میں نے صرف جو ہے حدیث کا مفہوم پیش کیا، میں نے اس کی کوئی سند پیش نہیں کی اور مستدرک حاکم کا حوالہ دیا میں نے، تو آپ کو جب سند نہیں پتا ہے تو آپ نے اعتراض کیسے کر دیا؟
آپ نے ولید بن مسلم کا تذکرہ کیا، ایک تو وہ ضعیف راوی نہیں ہے، سیکا راوی ہے، اس کو ویک کہہ دیا آپ نے، اور اوپر سے جو روایت میں نے پڑھی ہے، جس روایت کا میں نے حوالہ دیا، اس میں ولید بن مسلم ہے ہی نہیں، بلا وجہ کا آپ جو ہے دوسرا ایک راوی لا رہے ہیں، دوسری ایک سند لا رہے ہیں. تو مستدرک حاکم کی روایت میں نے پیش کی ہے، وہ سند آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بغیر جانے بوجھے الٹ ٹپ آپ نے اعتراض کر دیا، یہ جہالت کی بات ہے. اوپر سے آپ مجھ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بغیر سند کی میں نے پیش کر دیا. ارے بھائی میں نے حوالہ دیا کتاب کا، اس کتاب میں روایت موجود ہے، اس کی سند پیش کرنا میری ذمہ داری ہے، سند کا دفاع کرنا میری ذمہ داری ہے. میں نے جہاں سے روایت پیش کی ہے وہاں سے سند پیش کرنا، اس کے راویوں کا دفاع کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. آپ ضعیف کہہ رہے ہیں، آپ کہیں اور کی سند لا رہے ہیں، اس راوی پہ تبصرہ، یہ کون سی بات ہے بھائی؟ آپ کہیں اور کی سند لاؤ گے اور اس کے راوی پہ تبصرہ کرو گے تو یہ غلط بات ہے. تو بے دلیل بات آپ نے کی ہے. جب میں نے آپ سے دلیل مانگا نا کہ آخر کس بنیاد پہ یہ روایت ضعیف ہے، میں نے کہا کہ میں نے مستدرک حاکم کا حوالہ دیا ہے، وہاں کی روایت لائیے، آپ پڑھیے، اس کی سند پہ اعتراض کیجیے. تو یہ تو آپ کی ذمہ داری نا کہ آپ جو ہے دلیل پیش کریں. تو بہرحال ہم نے جو روایت پیش کی ہے، ہم نے مستدرک حاکم کی روایت پیش کی ہے، اس کی سند ہمیں پتہ ہے، اس کے راویوں کے بارے میں ہم کو پتہ ہے، اس پر آپ کا کوئی اعتراض نہیں. آپ کسی اور روایت پہ اعتراض کریں اور سند پر وہ آپ دے رہے ہیں، آپ کا کام جانے. جی جی میں بولوں اب؟ ہاں جی بتائیں. جی میں بولوں. ہاں جی تو دیکھیے میں نے پہلے جو ان کو کفایت کے بارے میں جو گمان کیا کہ ان کو سند نہیں پتا تھی، تو ویسا یہ کہنا غلط تھا. شیخ نے اپنی بات واضح کی. وہ چاہ رہے تھے میں بھی واضح کر رہتا ہوں. سب سے میرے سننے میں غلطی ہو گئی ہو. میں نے اس لیے کہا تھا کہ جب میں نے سند مانگی تو انہوں نے بولا مجھے سند نہیں پتا. مجھے ایسا سننے میں آیا کہ انہوں نے سند کے بارے میں ڈینائی کیا پہلے، کیونکہ مجھے سند نہیں پتا. ٹھیک ہے، انہوں نے مستدرک حاکم کا، انہوں نے نہیں پتا نہیں کہا. میں نے یہ کب کہا ہے کہ سر مجھے نہیں پتا؟ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے سند نہیں پڑھی ہے، تمہیں کیسے پتا؟ ہاں سند، میں سوال کر رہا ہوں کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ سند ضعیف ہے؟ جب تمہیں سند پتا ہی نہیں تو تمہیں جرے کیسے کر دیا؟ میں نے کب کہا کہ مجھے سند نہیں پتا؟ جی شیخ صاحب. جی عمران بھائی. ہاں زید بھائی تو میں اب بتا رہا تھا کہ میرے سننے میں ایسا ہے، رائٹ؟ اس کے بیسس پہ میں نہیں بولا، میں معافی چاہتا ہوں. باقی آن ریکارڈ ہے نا، یہ آن ریکارڈ ہے ویڈیو. ہاں سن لیجیے. ہاں تو انہوں نے واضح کر دیا، میں اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں. انہوں نے واضح کر دیا، میں اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں. اچھا اب وہ جو مستدرک حاکم کی جو حدیث ہے، میرا ان سے سوال ہے کیا اس میں سلیمان بن سفیان راوی ہیں سند میں؟ سوال ہے ان سے، کیا سلیمان بن سفیان اس کے راوی ہیں؟ ارے جرے تم کرو، میں تمہیں نکال کے راوی بتاؤں؟ ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں. سلیمان بن سفیان میں بتا دیتا ہوں. پتا نہیں تو نکل جاؤ یہاں سے. میں نے مستدرک حاکم کی روایت پڑھی ہے، میں نے مستدرک حاکم میں تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے اگر علم میں ہے روایت میں کوئی تمہارا کام میں نہیں کروں گا، یہ بھول جاؤ. میں وہ اہل حدیث نہیں ہوں کہ دوسروں کا بوجھ اپنے سر پہ لا دوں. زید بھائی ان کے بعد میں بولوں گا، بتاؤں گا میں. تم نے جرح کی ہے، تمہیں دلیل دینا پڑے گا. اگر جو روایت میں نے مستدرک حاکم سے پڑھی اس کی سند کا تمہیں علم نہیں ہے، تمہاری جرأت کیسی بھی تجزیہ کرنے کی، تمہاری ہمت کیسی بھی. اب تم اتنے بڑے حافظ حدیث ہو، ساری سندوں کا علم ہے، تو بتاؤ نا اس کی سند پہ جرح کرو آپ. جی عمران بھائی بھائی بولو. نہیں پیش کی، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ روایت ضعیف ہے؟ شیخ صبر. جی بتا تو رہا ہوں. سوال ہے، پوچھو. سلیمان بن سفیان اس کے ایک راوی ہیں، اور یہ حدیث پوری سند پیش کر دو بھائی. پہلے پوری سند بھیجو، پوری سند پہلے پڑھو تو پھر اس کے بعد بتانا سلیمان بن سفیان کا. سرفراز بھائی میں ذرا اب بات کر لوں ذرا ایک بار. آپ پوری سند پیش کر کے پھر بتائیے نا. آپ نے مستدرک حاکم کی سند تو پیش کریے بھائی. طریقہ کیا ہوتا ہے کسی بھی حدیث کو تضعیف کرنے کا؟ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سند تو پیش کرو پہلے پوری. میں آپ کو بتا دوں، میں سارے نام حافظہ کر کے نہیں آیا ہوں نا. میں جو ویک راوی میں ان کے نام مجھے یاد ہے، میں ان کے نام آپ کو بتا رہا ہوں. سلیمان بن سفیان جو ہیں وہ ویک راوی ہیں. امام بخاری نے ان کے بارے میں بولا ہے کہ وہ فیبریکیٹر آف حدیث ہیں. یحییٰ بن معین نے بولا ہے ویک ہے. ابو حاتم نے بولا ہے ویک ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو کہا ولید بن مسلم کے بارے میں، امام احمد نے بولا ہے کہ وہ مسٹیکس کرتے ہیں. علی بن مدینی نے بولا ہے کہ وہ اسپیج حدیث نریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے تدلیس کیا کرتے تھے، اور جب وہ تدلیس کیا کرتے تھے تو اس میں جو ہے جو ویک راوی ہوا کرتے تھے ان کو چھوڑ کے کسی اور کا نام لیا کرتے تھے. اب میں نے بتا دیا جو مستدرک الحاکم کی جو حدیث ہے وہ ویک کیوں ہیں، کیونکہ اس میں سلیمان بن سفیان ویک راوی ہے. کیا سلوک کرے سمجھ نہیں آتا ہے. تم نے دو راوی کا نام لیا، میں نے جو روایت پیش کی اس میں دونوں میں سے کوئی نہیں ہے. سلیمان بن سفیان اس میں نہیں ہے. خاموش میں بولنا، پہلے سنو میری بات. ٹھیک ہے. اس میں نہ ولید بن مسلم ہے نہ سلیمان ہے. جو روایت میں سند پیش کر سکتا ہوں،
لیکن یہ تمہاری جہالت میں آشکارا کر رہا ہوں، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، وہ پٹانگ بولے جا رہے ہو. جو سند یعنی جس حدیث کا حوالہ ہم نے دیا ہے مستدرک حاکم سے، جو سند ہمارے پیش نظر ہے، جو روایت ہمارے پیش نظر ہے، جس کو مراد لے کر ہم بات کر رہے ہیں، اس میں نہ سلیمان ہے نہ ولید بن مسلم ہے. اور ولید بن مسلم بخاری مسلم اس کو میں ویک کہہ دیا، کتنی بڑی جہالت ہے. ولید بن مسلم یہ جو یہ نام پیش کرو کہ وہ مدلس تھے، تدلیس سے تسویہ کرتے ہیں، یہ ہم کو پتا ہے، ان پہ تدلیس کا الزام ہے، وہ پتا ہے کہ راوی کو گرا دیتے تھے، لیکن اس سے تم نے ویک کیسے کہہ دیا بھائی؟ یعنی کوئی مدلس راوی ضعیف ہوتا ہے، اتنی بنیادی چیز پتا نہیں، اور یہاں پہ آئے ہو جو ہے جرح کرنے کے لیے سند پہ. تمہیں یہ تک نہیں پتا امام احمد نے بولا ہے وہ مسٹیک کرتے ہیں حدیث بیان کرتے وقت. ایک منٹ، اتنی بنیادی چیز آپ کو پتا نہیں ہے اور آپ آئے ہیں جرح کرنے کے لیے. بہرحال جو روایت میں نے پیش کی ہے اس کی جو سند ہمارے پیش نظر ہے اس میں یہ دونوں میں سے کوئی راوی نہیں، اس لیے یہاں سے نکل لو. ٹھیک ہے شیخ، میں نے ابھی ٹائمنگ ان کو نکالا. میں چاہ رہا ہوں آپ عوام کے لیے، کیونکہ جو سوال پوچھا گیا اور جو اعتراض انہوں نے اٹھایا، اب میں نے ان کو نیچے کر دیا کیونکہ ان کا آرگیومنٹ سٹینڈ نہیں ہو رہا ہے نا، ان کو سند ہی نہیں معلوم ہے. میں نے زید بھائی میں نے گروپ میں لیکن میں نے آپ کو بھیجا ہے، میں نے سند بھیجا ہے، سند اس میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں. آپ کو میں یہ بولنے سے پہلے بھیج چکا ہوں، میں آپ سے یہ بولنے سے پہلے میں آپ کو بھیج چکا ہوں. آپ موڈریٹ کر رہے ہیں، میں آپ کو بھیج چکا ہوں، سند متن بھیج چکا ہوں، پورا سند متن دونوں بھیج چکا ہوں. آپ خود جا کے دیکھ لیجیے، اس میں نہیں ہے، اس میں یہ دونوں میں سے کوئی راوی نہیں ہے، اس میں نہیں ہے. میں اسکرین پہ لا رہا ہوں سب ہمارے ناظرین کے لیے، اور وہ بھائی بھی دیکھ لیں گے. خالی ان کو کیا چاہیے نا، دیکھو ایکچولی مسئلہ کیا ہوتا ہے نا، جب آدمی اسٹوڈنٹ آف نالج لیول کا ہے، ہاں جب آدمی اسٹوڈنٹ آف نالج لیول کا ہے تو وہ ٹیچر اور استاذ اور یعنی ویسا اس طرح اپنے آپ کو نہیں پٹ اپ کرے نا، ہیوملٹی سے آ کے پوچھے تو بات الگ ہوتی ہے. ہاں نہیں اس طرح سے وقت کوئی ضائع کر زید بھائی ایسے اندھیرے میں کوئی بھی راوی کا نام لائے، کوئی بھی سند لائے، اس طرح سے بات ہوتی ہے. اگر آپ کے علم میں ہے کہ واقعی روایت صحیح ہے تو سند پہ بات کرنا چاہیے، تو کچھ بھی غلط نہیں ہے. جی میں ذرا اسکرین پہ لا رہا ہوں، ایک منٹ ذرا رکیں، واٹس ایپ سے یہاں پہ لانے میں ذرا 1-2 منٹ. جی شیخ، تب تک آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں بول لیجیے. میں یہ کہہ رہا تھا. اچھا، اصولی طریقہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ اگر کسی سند پر کلام کر رہے ہیں تو پہلے وہ سند پیش کرے نا. ہم سند پیش کریں گے، وہ کلام کریں گے، یہ طریقہ تھوڑی ہے. کسی بھی حدیث پر کوئی اگر طالب علم ہو یا عالم ہو، اگر کوئی کلام کرتا ہے تو وہ پوری سند پیش کرتا ہے، پھر کلام کرتا ہے. انہوں نے آتے ساتھ بول دیا حدیث ضعیف ہے، تو یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ شیخ کفایت جہاں سے پیش کرنے وہاں سے پیش کریں. ارے بھائی ایسے شیخ سرفراز، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ مناظرہ کر رہے تھے، جماعت المسلمین والا ایک آدمی تھا، آپ بھی تھے، میں تھا. اب وہ جو میں نے حدیث پیش کی 72 اور 73 فرقوں والی، اب وہ مناظر نے فوراً کیا بولا یہ روایت ضعیف ہے، ابن زیاد افریقی ہے. میں کہا بندے یہ کہاں کی سند میں نے پڑھا تو پتا بھی ہے، میں تاریخی اوسط کی سند پڑھا، وہ ترمذی کی سند لے کے جرح کر رہا. جب میں نے ترمذی کی سند نہیں پڑھی اس کے سامنے، تو میں نے سند بھی پڑھا تھا اس کے سامنے، لیکن وہ بندہ جرح کر دیا ترمذی کی سند پہ. تو شیخ سرفراز بھی موجود تھے اس مناظرے میں، اور ایسے یہی حرکت یہ صاحب کر رہے ہیں. میں مستدرک حاکم کی روایت ہے اور یہ صاحب جو ہے ابن ماجہ کی روایت پہ جرح کر رہے ہیں. جی دیکھیے شیخ سامنے میں لے آیا ہوں، ذرا عوام کو سمجھا دے کیا یہی ہے، یہی روایت ہے. اس میں ولید بن مسلم بھی نہیں ہے اور سلیمان بھی نہیں ہے، جو 2 راوی نام بتا رہے ہیں اس میں یہ نہیں ہے. جی آپ بتا دیجئے حدیث کا کیا ہے مسئلہ، ذرا واضح بتا دیں. جی بھائی حدیث صحیح ہے نا، اس کے راوی صاحب سب سامنے ہیں. اگر اس میں اگر کوئی جرح کرتے کسی راوی پہ تو ہماری ذمہ داری سے جواب دینا، لیکن اس سند پہ ان کا کوئی کلام نہیں ہے، کوئی جرح نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائیو، میں امید کرتا ہوں سب کے لیے مسئلہ واضح ہوا ہوگا.